جناب پرویز شہریار صاحب نے اور جناب اسلم بدر صاحب نے اور آپ نے اور آپ لوگوں کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اور جس طرح سے اردو میدان میں آپ لوگوں کی خدمات ہے زبان اردو کے تعلق سے، تو اردو کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. یہ بالکل آپ لوگ شعر کے ساتھ ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کی حفاظت کی قسم کھائی. لیکن سر یہ ہے کہ میرا جانا جھارکھنڈ اور بہار کے اردو حلقے میں بہت زیادہ ہے، اور خاص کے فروغ اردو کے تعلق سے جتنا سیمینار وغیرہ ہوتا ہے میری شرکت اس میں ہوتی. لیکن ایک فکر، ایک درد جو مجھے میرے اندر رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے کافی غصہ بھی میرے اندر رہتا ہے، کہ جن لوگوں کی ملازمت اردو کے تعلق سے ہے، چاہے ہائی اسکول میں وہ ٹیچر ہوں، چاہے وہ کالج میں پروفیسر ہوں، جن کی جو اردو کے نام پر روزی روٹی کھا رہے ہیں. ایک طرف تو سارے یہ کہتے ہیں کہ اردو کو روزی روٹی سے جوڑا جائے، لیکن جو لوگ آلریڈی اردو کے روزی روٹی سے جڑ چکے ہیں، جن کے گھر کی خوشحالی، جن کے خاندان کی پرورش اردو زبان کے نام پہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اگر سرد مہری ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہی لوگوں کے اندر ملتا ہے. آپ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے بس؟ دیکھیے، معاملہ یا ادب کا ہو یا مذہب کا ہو، منافقت بہت بری چیز ہے. بے شک کھلی ہوئی بات ہے کہ آپ کا عمل آپ کو نقصان پہنچائے. آپ اگر منافقت کا عمل کر رہے ہیں، تو اگر میں فخر سے نہیں اس بات کو نہیں کر رہا ہوں، اس بات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری آپ تعریف کیجیے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو ایم او اکیڈمی میں پڑھایا ہے، اردو میڈیم میں، اور مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں نہیں کرا رہے ہیں، آپ کا ایڈمیشن وہاں ہو سکتا ہے، آپ ذرا سا کہہ دیجیے گا تو ایڈمیشن فلاں اسکول میں ہو جائے گا. اور اس کی انگریزی اچھی ہے، بہت اچھی ہے. وہ یہاں سے گئی، لنگوسٹکس پڑھی اس نے علی گڑھ میں، اور ٹاپر رہی. وہاں سے جے این یو گئی، وہاں سے پی جی کیا اس نے لنگوسٹکس میں، اور ڈیشنگ اسٹوڈنٹ رہی، اور پورا بیچ اور پورے سارے ٹیچرس پہچانتے تھے. آج بھی اس کی انگریزی اچھی ہے. اس کی انگریزی صرف اس لیے اچھی ہے اس نے اردو میڈیم سے پڑھا. یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہم وہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مس کنسیپشنز کے دور میں ہم وہ بولتے ہیں جو ہم کو سنایا جاتا ہے، وہی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. یہ باتیں نہیں آتی ہیں سامنے. یہ کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا نہیں ہے. یہ کرے اور تب تو لوگ سمجھیں گے یہ باتیں. آپ جیسے آپ میڈیا کے آدمی ہیں، ابھی میڈیا پر اپنے لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں، اس بات کو بھی پہنچائیے کہ صرف وہ نہیں مانیے جو آپ سے منوایا جا رہا ہے. خود بھی غور کیجیے. سر سید کی انگریزی بری تھی کیا؟ ابوالکلام آزاد کی کتاب انگریزی میں ہے. مولانا محمد علی جوہر جب بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اگر پردے کے پیچھے بیٹھا کے ان کو سنا جائے تو لوگ سمجھیں گے کوئی انگریز بول رہا ہے. تو کیا انگریزی اسکول میں پڑھ کے آئے تھے؟ تو انگریزی ان کی اچھی اس لیے تھی کہ ان کی اردو بہت اچھی تھی. اردو بہت اچھی ہوگی اور تب انگریزی اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے گا تو بہت اچھی انگریزی ہو جائے گی. انگریزی کے میں مخالف نہیں ہوں، میں انگریزی جانتا ہوں، انگریزی بولتا ہوں. انگریزی سے میں نے 50 چیزوں کا ترجمہ اردو میں کیا، اردو سے انگریزی میں کیا ہے، ہندی سے اردو میں، اردو سے ہندی میں سینکڑوں چیزوں کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کے لیے جانا جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے، اس کے لیے مجھے عزت ملتی ہے. لیکن یہ سب اس وجہ سے ہے کہ چونکہ بچپن سے میں نے جب اتنا بڑا تھا تب سے کھلونا اور پھلواری اور پیام تعلیم اور غنچہ جن کتابوں کا نام یہ میگزین اس وقت سے پڑھتا تھا میں، اور چھپ کے بھی پڑھتا تھا. پڑھنے کے ٹائم میں بھی جا کے کورس کی کتابیں پڑھائی کے ٹائم میں بھی چھپ کے پڑھتا تھا. اور آج میں اپنے بیٹے کو کہانیوں کی اردو کی کتاب، کل بھی ایک کتاب ان سے لے جا کے دی ہے، اس نے رات ہی پڑھ لی تھی وہ کتاب. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسکول میں، ارے اسکول چھوڑ دیجیے نا، اسکول میں کیا ہو، اسکول میں ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے گا. گھر پر تو کہانی کی کتاب تو پڑھا سکتے ہیں. آپ اس کو دلچسپی دلا دیجیے نا اردو سے پڑھانا، اور سرکار کرے نہ کرے چھوڑ دیجیے. ہم دلچسپی تو دلا دیں اپنے بچوں کو کہ ہاں اردو ایک دلچسپ زبان ہے، اردو میں دلچسپ کتابیں ہیں، پڑھ کے مزہ آئے گا. یہی کافی ہے. آدمی آپ سوچیے کسی کو کہیے کہ 2 گھنٹے 1-1.5 گھنٹہ اس کرسی پر بیٹھے رہو، نہیں بیٹھے گا آدمی. 1.5 گھنٹہ کیا 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا. لیکن دلچسپ لگتا ہے تو سنیما ہال میں جاتا ہے 3 گھنٹہ بیٹھ کے ایک دم ہلتا ڈولتا بھی نہیں. زیادہ ہلے گا تو پیچھے والا بولے گا یا آگے والا بولے گا، یا کچھ بولے گا تو لوگ ٹوکیں گے. خاموشی سے بیٹھ کے ایک کرسی پر ایک ٹک بیٹھ کے دیکھتے دلچسپ اس لیے دیکھنا.
یا اگر کہیں فائدہ محسوس ہوگا اس کو تو بیٹھا رہے گا 3 گھنٹہ. یہ چیزیں ہیں کہ ہم کو یہ بتانا ہے کہ یہ دلچسپ بھی ہے, یہ فائدہ مند بھی ہے, یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ تلاش کرے گا کہ اردو کیسے پڑھیں, کہاں پڑھوائیں, کون پڑھائے گا, کون اچھا پڑھانے والا ہے. ہر شخص پڑھانا چاہے گا, لیکن یہ سمجھ میں آ جائے گا, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور ریلی اور پروگرام اور یہ وہ ٹھیک ہے, سرکار سے مانگ کر ہمارا حق ہے کہ ہم کو اردو میں پڑھائی ہونی چاہیے. اب جیسے سر نے ذکر کیا نیو ایجوکیشن پالیسی کا, کہ اس میں 5ویں کلاس تک تو کمپلسری کر دیا ہے, لیکن اس کے بعد یہ انگریزی اسکول بچیں گے, رہیں گے اور انگریزی میں پڑھائیں گے, اور وہ کہہ دیں گے کہ ان لوگوں کی مادری زبان تو انگریزی ہے, اس لیے ان کو ہم انگریزی میں پڑھا رہے ہیں. اور وہ گارجین بھی لکھ کے دے دیں گے کہ جی ہماری مادری زبان انگریزی ہے, اس لیے ہمارے بچے انگریزی اسکول میں پڑھیں گے. لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پوری دنیا کے جو ماہرین تعلیم ہیں اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. کوئی ایسا ہوتا نہیں کہ ہاں 5 آدمی ایسا مان رہے ہو 95 آدمی نہیں, 100 کے 100 اس بات سے متفق ہیں کہ صرف اور صرف اپنی مادری زبان میں ہی بچے کو تعلیم دینی ہے. اب اس کے باوجود ہم دے رہے ہیں جی, اس کے باوجود وہ اسکول ہیں, اس کے باوجود ان کی فیسیں آسمان کو چھو رہی ہیں, اس کے باوجود بھی اس میں ایڈمیشن کے لیے ہم کو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کرنا پڑتا ہے. یہ ہماری حماقت ہے, یہ ہم کو پڑھایا گیا, سکھایا گیا, یہ ایک ماحول بنایا گیا, ہم اس کے شکار ہیں. بہت بہت شکریہ محترم جناب احمد بدر صاحب آپ کے قیمتی مشوروں کا. اور اب چونکہ سوالات تو بہت ہیں ذہن میں لیکن طول پکڑ جائے گا, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ ہے کہ اردو کے فروغ کے تعلق سے چند خوبصورت اشعار پیش کر دیں. کوئی بھی جو بھی دیکھیے ہم جو بول رہے ہیں نا وہ اردو کا اردو میں صرف اشعار ہی تھوڑی ہے, اردو کا خوبصورت نثر, خوبصورت افسانے ہیں. بھائی نوجوان کچھ اشعار چاہیں گے. نوجوان دیکھیے ایک شعر یاد آ رہا ہے کسی کا, کہ بس ایک شعر سناتا ہوں. وہ شعر ایسا ہے کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ زندگی گزاری جا سکتی ہے اس شعر کو یاد رکھ کے, اس پر عمل کر کے. شعر ہے کہ پہلے طوفان حوادث کے تھپیڑے سہ لو. پہلے طوفان حوادث کے حادثوں کا جو طوفان ہے, پہلے طوفان حوادث کے تھپیڑے سہ لو, پھر تو جس موج کو چاہو وہی ساحل ہو جائے. واہ, بہت بہت شکریہ جناب احمد بدر صاحب, جناب اسلم بدر صاحب اور جناب ڈاکٹر پرویز شہریار صاحب کا آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر نوجوانوں کے نام پر اردو کے تعلق سے پیغام دیا. یقیناً لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. شکریہ. بہت بہت شکریہ.